کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں، اس کا تعلق براہ راست ان واقعات سے ہوگا جو ہمارے ارد گرد تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، اور ہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان معاملات کو چھوڑ کے جو کہ خاص اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات ہیں، ہم کہیں درمیان میں، جو میں کہتا ہوں 8 سے 9 کی خبریں اور 9 سے 10 کی خبریں، اس میں کہیں کھو گئے ہیں۔ اور کیا یہ ایک ورلڈ وار 3 ہے جس میں بہت سارے کانفلکٹس ایک ساتھ، افریقہ، یہ جو ساحل کی بیلٹ ہے وہاں پہ کوز ہو رہی ہیں، یہ ریڈ سی کے اندر ہو رہا ہے، یہ ساؤتھ چائنا سی، غزہ میں آگے، یہ ایک ہے سارا سلسلہ، یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں، یہ کنیکٹ ہوتی ہیں ڈاٹس؟ دنیا میں 100 سال کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے پاور کے حوالے سے، ایریاز میں اقتصادی ہے، سیاسی ہے، سفارتی ہے۔ تو وہ جنگ کی نوعیت صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گولی مارنی ہوتی ہے یا یہ بومبنگ کرنی ہوتی ہے۔ جنگ کی نوعیت سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، انفارمیشن وارفیئر ہے، ڈپلومیٹک وارفیئر ہے، کیونکہ اس وقت ایک دنیا میں ایک شفٹ آ رہا ہے طاقت کا۔ دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، علامہ اقبال نے کہا تھا 90 سال پہلے۔ ایشین سینچری، چائنا، اور وہ ایک پہلی دفعہ 300 سال میں ایک نان وائٹ نان ویسٹرن پاور کھڑی ہو گئی ہے جو امریکہ کی اور مغرب کی بالادستی کو چیلنج کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں چیلنج کر رہی ہے۔ اسٹڈی آئی ہے ڈاکٹر صاحب ہارورڈ یونیورسٹی کی، پروفیسر گریہم ایلسن کی، انہوں نے 5 ڈفرنٹ وار سیناریوز کیے ہیں کہ تائیوان پر جنگ ہو تو 5 دفعہ امریکہ ہارتا ہے، اور امریکہ نے کوریا کی جنگ بھی نہیں جیتی، ویتنام میں ہارا، افغانستان میں ہارا، عراق۔ امریکہ ہیز نیور ون اے لینڈ وار ان ایشیا۔ اور اب جو ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، پروفیسر گریہم ایلسن ہے ان کا نام، ہارورڈ یونیورسٹی اسکول آف گورنمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ 5 مختلف سیناریوز کا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے امریکہ کی تو یہ ہوگا، اور 5 دفعہ امریکہ ہارتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یوکرین جو ہے، یوکرین رشیا، کھچ گئی جنگ 2022 سے لے کے 2024 آ گیا، اور جو زیلنسکی ہیں انہوں نے آج سی بی ایس کو انٹرویو دیا اور کہا ہے کہ جی یہ جو جنگ ہے یہ آگے بڑھ کے کچھ دنوں میں یہ نیٹو ممالک تک آ جائے گی، یہ قازقستان میں آ جائے گی، یہ بالٹک ریاستوں میں آ جائے گی اگر میری مدد نہ ہوئی، اور امریکن سوائل تک آ جائے گی اگر میری مدد نہ کی گئی۔ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ؟ 1964 یا 65 کی بات ہے، یہ میں تاریخ میں پڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا جانسن نے، پریزیڈنٹ جانسن نے، "If we don't fight the communists in Saigon, we will fight them in San Francisco." اچھا، سائیگون ویتنام کا تھا، تو یعنی کہ زیلنسکی بھی وہی پلے بک لے رہا ہے کولڈ وار کی، کہ جناب یہ جنگ آپ کی جنگ ہے، میری جنگ نہیں ہے، اور اگر مجھے نہیں بچاؤ گے، کیونکہ اب وہ جنگ کا پڑھنا اختی طرف چلا گیا ہے، پوٹن 6 سال کے لیے آ گیا ہے، لیکن اب چونکہ اتنی طویل ہو گئی ہے کہ وہ جو سپورٹرز تھے یوکرین کے، مغربی سپورٹرز، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے شروع، اکانومیز کریش ہو رہی ہیں، ہاں اکانومیز کریش ہو رہی ہیں۔ پھر یہ نارتھ اسٹریم جو پائپ لائن تھی جو جس کو دھماکے سے تباہ کیا، جس کے بارے میں جرمنی کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں روس نے کیا، لیکن خود امریکن جو ٹاپ جرنلسٹ ہے سیمور ہرش، اس نے کہا ہے کہ یہ CIA نے کیا تھا اور ویسٹرن انٹیلیجنس نے کیا تھا، کہ $30 ارب کی پائپ لائن جو روس نے بنائی تھی جرمنی کے لیے، اس کا دھماکہ کر کے تو امریکہ تھوڑا سا ڈیفینسو پہ جائے گا۔ امریکہ ڈیفینسو میں چلا گیا ہے، کیونکہ اس وقت الیکشن کیمپین پیک پہ چلا گیا ہے امریکہ میں۔ امریکہ کے پاس 2 جنگیں لڑی، یہ نہ بھولیں، آپ یوکرین کی بات کریں، غزہ بھی تو ہے نا، اور دونوں جگہ امریکہ کا وہ ایک سائیکولوجیکلی اور سیاسی طور پر پسپائی ہو۔ اس میں ایک اور چیز ہوئی نا، اس دوران رشیا چائنا کا الائنس بہت مضبوط ہو گیا ہے، اور جو گلوبل ساؤتھ ہم کہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، چائنا، سعودی عربیہ، UAE، انڈونیشیا، میکسیکو،
انہوں نے مغرب کا ساتھ یہ ویسے بڑا عجیب گلوبل ساؤتھ ہے جس میں آسٹریلیا نہیں ہے مطلب یہ لکیر کچھ ایسے کھینچی ہوئی ہے کہ آسٹریلیا کو سے دور رکھا آسٹریلیا کا جو اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سیاہ جو سفید فام ملک ہے، بیسیکلی یہ ویسٹ کا حصہ ہے، وہ سائیکولوجیکلی بھی اپنے کو ایشین نہیں کہتے، ساؤتھ سے، ہاں ساؤتھ سے، حالانکہ ہے ساؤتھ میں، ساؤتھ نہیں ہے پوری طرح ساؤتھ میں ہے ان کے ساتھ جو وہ چھوٹے چھوٹے ساؤتھ پیسفک آئلینڈز ہیں، وہ گنی پاپوا نیو گنی اور فیجی وغیرہ، لیکن یہ چونکہ ان کا یہ گورستان کا حصہ ہے، میں گورستان کہتا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب اس میں یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے قتل عام، یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہم کوئی 200 سال قبل مسیح ڈسکس نہیں کر رہے، 2024 میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے سامنے 33,000 انسانی جانیں، 13,000 بچے ہیں، 13,000 بچے ہیں۔ اچھا، اور یہ ہو رہی ہے اور سب کے بیانات آ رہے ہیں اور سب اس کے بعد جو ہے وہ روک کوئی نہیں پا رہا۔ یہ کہا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہے وہ بائنڈنگ ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ نان بائنڈنگ ہے۔ اچھا وہ بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کہاں ہے اس وقت، یہ سسٹم ہی جا رہا ہے What پورا nonsense. دنیا کا۔ UN Security Council resolutions are binding. یہ نیا انہوں نے انٹرپریٹیشن شروع کر دی نان بائنڈنگ کی۔ اگر یہ بات تھی تو UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو تھی کوریا کے اوپر جس میں روس نہیں تھا، وہ بائنڈنگ کیسے ہوئی کہ اس کے تحت UN نے فورسز بھیجی کوریا میں جنگ لڑنے کی؟ یہ تو دورے میں آ رہا نا، جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ بائنڈنگ کہہ دیتے ہیں، جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو نان بائنڈنگ کہہ لیتے ہیں۔ امریکزم پھیل رہا ہے کہ آپ جو اسرائیل کے ساتھ اتنے آگے چلے گئے ہیں، یوکرین کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ اصولی موقف ہے کہ یہ جارحیت نامنظور، ادھر جو جارحیت نہیں ہے جینوسائیڈ ہے، قتل عام ہے، ہو گئے اس جنگ کو۔ یہ سب سے جنگ نہیں بلکہ جو قتل عام کی بات کریں، یہ پہلا لائیو ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ ہے ورلڈ ہسٹری میں، لائیو ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ۔ اس کو آپ سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ 36 ہاسپٹل ہیں غزہ میں، اس میں سے صرف 10 فنکشن کر رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور پہلی دفعہ اسرائیل از یوزنگ فوڈ فیمن اور بھوک ننگ کو۔ مجھے بتائیں کہ جو OIC کی کیا سچویشن ہے؟ عرب ممالک ہیں، الگ الگ پالیسی بھی ہے، لیکن غزہ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے ایجپٹ کے اندر OIC کا تو پھر وہ کہیں OIC I'm sorry to say وہ بس وہ ہاتھ ملنے کا ابھی میٹنگ ہو رہی ہے ان کی مئی میں گیمبیا میں، لیکن وہ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، وہ جان نہیں ہے۔ وہی ہم آج بات کر رہے ہیں 50 سال پہلے ایک شہر ہے لاہور، اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، ملک فیصل شہید کے کہنے پر ذوالفقار علی بھٹو نے کرائی تھی، اور اس وقت کتنا ہمت حوصلہ تھا لوگوں میں، اور اس وقت 73 کی جنگ میں پاکستان کے گروپ کیپٹن ستار الوی نے 2 اسرائیلی جہاز گرائے تھے سیرین ایئر فورس کی طرف سے۔ اس سے پہلے 67 وار میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان تھے تو ہمیں گروپ کیپٹن سیف اللہ اعظم نے 4 اسرائیلی جہاز گرائے تھے فائٹ فار دا جارڈن ایئر فورس۔ تو اب وہ جو ہمت، وہ کہاں، وہ غزنوی تڑپ تو نہیں ہے نا، وہ خم زلف یاز میں۔ دیکھیں نا، ایک ابھی ایز وی اسپیک اردن میں کیا ہو رہا ہے، نیکسٹ ٹو اسرائیل ہزاروں لاکھوں لوگ نے سیج کر دیے اسرائیلی ایمبیسی، اور مرد آباد کے نعرے چل رہے ہیں، ان کو بالکل گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اردن کے اندر جو اسرائیل کے ساتھ ہے، جو ان کی بادشاہت کے بڑے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، عوام، سو ایلیٹ حکمران اور سٹریٹ عوام، بہت بڑا گیپ آ گیا۔ اچھا ذرا مشرق کی طرف آتے ہیں نا، ابھی اس کو ہولڈ کرتے ہیں کہ ٹائم یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ساؤتھ چائنا سی، چائنا، تائیوان، سارک کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ پہلے آپ دیکھیں بگ پکچر ایشیا کی، ایشیا میں اس وقت امریکہ کے 400 اڈے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے آنورڈ مڈل ایسٹ شروع، ٹھیک ہے، ایشیا میں ہے، ایشیا میں ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ نارتھ ایسٹ ایشیا، ٹھیک ہے، اور کوریا جاپان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ 400 اڈے ہیں امریکہ کے، اس میں 5 نئے اڈے انہوں نے لیے ہیں فلپین سے ابھی حال ہی میں،
چین کہاں پہنچا ہے؟ ایک جگہ ہے چھوٹی سی سولمن آئلینڈز، جہاں وہ چھوٹے ممالک فیجی، پاپوا نیو گینی، نارو، پلاؤ، ٹونگا، جسے کہ چھوٹے چھوٹے جو فرسٹ لائن اور سیکنڈ آئلینڈ لائن، اور ادھر اس کی وجہ سے پیسیفک آئلینڈز کا اپنا 10-12 ممالک کا چھوٹے چھوٹے جزیرے کا گروپ ہے. بائیڈن نے ان کو بلایا اور شی جن پنگ جناب 5 سال پہلے ادھر دورہ کر چکا ہے. سولمن آئلینڈ سے لے کے سعودی عربیہ تک چائنا از دا نمبر 1 ٹریڈنگ پارٹنر آف دیز کنٹریز. CIA کی جو نیا آئی ہے اینول تھریٹ اسیسمنٹ 42 صفحے کی پچھلے ہفتے آئی ہے کہ بڑے تھریٹس کیا ہیں. 42 صفحے، اس میں 17 صفحے ہیں 4 ممالک کے لیے: چائنا، رشیا، ایران اور نارتھ کوریا، کہ یہ خطرات ہیں. اس میں سے 17 میں سے 7 صفحے چائنا کے بارے میں ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو سچویشن جو ہے، گو کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ خطرات میں پاکستان انڈیا کشیدگی اور جنگ کا خطرہ ہے. انڈیا چائنا کا بھی کہا ہے انہوں نے، اور پاکستان انڈیا کا بھی کہا ہے. 2022 میں نہیں، ابھی آئی ہے دوبارہ، پچھلے ہفتے آئی ہے، ابھی آئی ہے. یہ CIA کی یہ مارچ میں آئی ہے، پچھلے ہفتے آئی ہے. تو اس میں لیٹسٹ اسیسمنٹ بتا رہا ہوں، 42 صفحے. یہ گوگل میں آپ دیکھ لیں گے. میں نے تو پوری اسٹڈی کی ہے، 42 پیجز ہیں. اچھا، میں باہر سے آ رہا تھا فورن ٹرپ سے، تو میں نے کہا آئی پیڈ نکالا، میں نے پورا ڈاؤن لوڈ کیا اور ایک ایک لفظ اس کا اینالائز کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئی ہوپ کہ ہمارے فورن آفس نے اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے بھی کیا ہوگا اس کو اینالائز. تو یہ ورلڈ ویو ریفلیکٹ کرتا ہے نا کہ دنیا کے اچھا نہیں، انڈیا کا الیکشن ہو رہا ہے جی. اچھا، اور الیکشن انڈیا کا ہو رہا ہے، انڈیا کی چائنا سے کشیدگی نہیں ختم ہو رہی. میں آپ کی کن پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے انڈیا کے؟ اندرا گاندھی سے میں سب سے پہلے انٹرویو کیا، راجیو گاندھی سے، آئی کے گجرال سے، چندر شیکھر سے، وہ وشواناتھ پرتاپ سنگھ سے، وی پی سنگھ سے. انڈیا کا سب سے پہلے تو میں نے شروع کیا تھا ٹریک 2 80s میں اس وقت. تو انڈیا کا میں واچر بڑا ضروری ہے کہ وی شوڈ نو، کہتے ہیں نو یور اینمی، یو شوڈ نو دیٹ. تو اس میں لال بہادر شاستری کا کہنا تھا کہ پاکستان سے ہماری صلح ہو جائے گی لیکن چین سے نہیں ہوگی. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 60 سال پہلے کا ان کا سوچ تھی. ہی واز پرائم منسٹر ان 1964 آفٹر نہرو، 64 65 6. پھر تاشکند میں ڈیتھ ہوئی ان کی 10 جنوری کو. اس وقت ان کی یہ سوچ تھی. تو وہ میرے خیال میں وہ ابھی تک قائم ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی تک بھی ان کے کلیشز ہو رہے ہیں. اور ابھی مودی گیا ہے اس اروناچل پردیش، امریکہ نے اروناچل پردیش جو کہ 5 فنگرز کا حصہ ہے. ہاں، امریکہ نے اروناچل پردیش کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے. چین نے اس پر احتجاج کیا ہے. یہ 22 مارچ کی بات کا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ساؤتھ ٹبت ہے، بالکل ٹھیک ہے، تبت کا جنوبی حصہ ہے جو ہندوستان نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو کولڈ وار، لوکل کولڈ وار کی بات بھی کریں نا، چھوٹا سا ایک ہے 10 لاکھ کی آبادی ہے مالدیوز. محمد موئزو کا سارا کیمپین کیا تھا انڈیا آؤٹ، اور وہ الیکشن جیتا ہے. اور سب سے پہلا دورہ کہاں گیا؟ چین کا. اس نے اعلان کیا کہ ہم چین کے خلاف، اور ان کے جو منسٹر نے انڈیا کے خلاف جو باتیں کی ہے. سو مالدیوز، نیپال، سری لنکا، پاکستان، ان کو آپ کہہ لیں کہ چائنا کیمپ. بنگلہ دیش دونوں طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بائیڈن نے ان کو بھی خط لکھ دیا ہے مسز حسینہ باجد کو، حالانکہ ان کا بھی لیکن بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے. تو ان کا میں کہوں گا کہ وہ 60-40 ہے، 60 ود چائنا، 40 کیونکہ وہ ان کے اندرونی حالات تھے تو ان کو تو سوائے ہندوستان کے باقی تو سارے بیلٹ اینڈ روڈ کا بھی حصہ ہے. چین کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور ہمارے پڑوس میں امریکہ چائنا کے ساتھ، امریکہ انڈیا کے ساتھ کتنا ہے؟ یہ بڑا کنفیوژن ہے. مطلب وہ ایک دفعہ ان کے کوئی آ جاتا ہے جیسے وہ مرڈر ہو گیا. میرے خیال میں آج جو بائیڈن نے لیٹر بھی لکھا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، وہ پہلا آفیشیل کانٹیکٹ ہوا ہے بائیڈن کا، جب لیٹر پولائٹ اینڈ پلیزنٹ لیٹر، وہ بھی میسج دے رہے ہیں اس ٹائم کہ وی آر ناٹ پوٹنگ آل آور ایگز ان دا انڈین باسکٹ. ضرورت تھی. ابھی میں پاکستان کی طرف آؤں گا تو یہی سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ہم کس طرح، ہماری پرسنٹیج کس طرف ہے زیادہ. اچھا لیکن نہیں، ہمیں بھی اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت
چائنا کے کیمپ میں ہے یا امریکہ کے کیمپ میں ہے یا درمیان میں ہے؟ اب پاکستان کو میں سمجھوں گا کہ انڈیا تو کھل کے امریکہ کے ساتھ مجھے ہے نا؟ یہ سوال پوچھا تھا، میں نے 2 جواب دیے تھے امریکنز نے اچھا what side are you on? Are you with us or? I said, میں نے کہا we are on the right side of history and the history teaches us it's the Asian century اور اس کا ہم حصہ ہے، اچھا اور چائنا از our neighbor and time tested friend. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی what about China in the، لیکن اس نے کہا کہ آپ کی بڑی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، آپ کی ساری ایلیٹ جو ہے چاہے فوجی ہو، خاکی ہو، مفتی ہو، اس کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، ان کے مفادات ہمارے ساتھ ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ میں کہا وی آر کلچرلی پرو امریکن بٹ وی آر اسٹریٹجکلی پرو چائنا. اچھا کلچرلی ہماری جو ایلیٹ ہے، یہ رولنگ کلاس ہے، وہ پرو امریکن ہے، پرو ویسٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اسٹریٹجکلی چونکہ ہمارے مفادات ایسے ہیں، ہمارے جو انٹرسٹ ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ چائنا کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اچھا یہ جو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے رشیا اور چائنا تو کھل کے آ گئے فلسطین کے ساتھ. ایک جو اناؤنس کیا تھا 20 ستمبر کو بائیڈن اور مودی نے، آئی میک، انڈیا، مڈل ایسٹ، اسرائیل، یورپین یونین اکنامک کوریڈور، یاد ہے؟ اس کو خیر اردوغان نے تو پہلے ہی اڑا دیا، لیکن اٹ از ناؤ بریڈ انڈر دا ربل آف غازہ. غازہ کے ملبے میں وہ دفن ہو چکا ہے. تو یورپ کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ یورپ میں ڈویژن ہے، کئی ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، کئی ملک کہہ رہے ہیں یورپ ساتھ میں نہیں ہیں. ڈویژن آ گئی ہے، یورپ اب کمزور پڑ گیا ہے. انہیں کہا کہ یہ ہم کیپیسٹی نہیں ہے. اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال جب گیا تھا یہ پریزیڈنٹ میکرون فرانس کا چائنا، اس نے کہا کہ یورپ نیڈز اسٹریٹجک اٹانومی. پہلی دفعہ اس نے بات کی. لیکن میکرون پھر وہ بلتے پینترے بلتا ہے، وہ آدھا ڈیگول کی کوشش کرتا ہے بننے کی کہ میں ذرا ہم یورپین یورپ کی بات کریں گے. لیکن ایک یہ ان کو فیلنگ ہو گئی ہے کہ ہم اتنا بڑا پنگا نہیں لے سکتے. یہ کس طرح سے جنگ ہو رہی ہے؟ یعنی یہ کوئی فوجیں لڑیں گی آپس میں، فیوچر میں لڑائی ہوگی کیسے، یا یہ اس کی شکل کیا ہوگی؟ فوجیں نہیں لڑیں گی. اچھا اور یہ وہ ایریا میں جائے گی جس میں آپ کافی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے مجھے یاد ہے کہ 10-12 سال ہو گئے آپ نے ذکر کیا تھا اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس اینڈ وہ 5G کی بات ہو رہی تھی، وی ور ڈسکسنگ ان دبئی، اور وہ اس میں آپ نے کافی اپنا یو ور اہیڈ آف یور ٹائمس آئی مسٹ سے. وہ فوکس ہے. دا گریٹ ٹیک رائیولری ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے، چائنا ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس، 52 پیجز کا ہے، گوگل میں دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ. یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، 5G، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، STEM، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، دیٹ از دا کی تھنگ. اور ابھی پرسوں کیا ہوا شی جن پنگ نے ہوسٹ کیا ہے ٹاپ ویسٹرن ایگزیکٹوز کو، سارے پہنچے ہیں، ایپل ہو، وہ بلیک راک والے، سارے کچھ، اور دے ور سو امپریسڈ. تو نہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی اور ڈیٹا کی جائے. ڈیٹا از دا نیو آئل، یاد رکھیں، ڈیٹا از دا نیو آئل. یہ مجھے بتائیں کہ یہ آٹو کریکٹ یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے کہ ہم اس ساری پالیسیز میں یہ سال بڑا اچھا ہے. امریکہ بزی ہو جائے گا الیکشن کیمپین میں، جون تک مودی بھی بزی اپنے الیکشن کیمپین، پھر نئی گورنمنٹ آئے گی. اس وقت پاکستان کے پاس اسٹریٹجک سپیس ہے. 42 سال کے بعد ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں کوئی بیرونی فوجی نہیں ہے، نہ روسی ہے، نہ امریکی ہے، نہ کوئی اور بنیادی طور پر اوور آل سچویشن پیس ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہو رہی کوئی اور نہیں. اور سی پیک ہمارے پاس ہے، سینٹرل ریلیشن ہم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. عرب ملک بھی چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلق بنائیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، قطر اور UAE، اور ایران اور افغانستان سے معاملہ ٹھیک کریں. تو میرے خیال میں ہم بڑا، اور ساؤتھ ایشیا میں نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، تو یہ اگلے چند مہینے پاکستان کے لیے ہم اپنی سمت رکھ رہے ہیں. اس کا ایک بنیاد ہے، پاکستان کے اندر دست شفا کی ضرورت ہے. ہم اتنے فرنٹ نہیں کھول سکتے. ایک فرنٹ آپ نے کھولا ہوا ہے PTI کے ساتھ، ایک ایران کے ساتھ، ایک افغانستان کے ساتھ،
ایک دہشت گردی کا فرنٹ ہے, ایک انڈیا کا فرنٹ ہے, کتنے فرنٹ پر آپ لڑیں گے؟ یو ہیو ٹو ڈیفیوز دیٹ. اتنی کوئی ریاست بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ ملٹیپل فرنٹس پر لڑ سکتی ہے. امریکہ جیسے سپر پاور کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کی لڑائی, ایک ان کی اندرونی لڑائی چل رہی ہے ٹرمپ اور بائیڈن کی, اور دوسری لڑائی چل رہی ہے ان کی غزہ میں, اور تیسری چل رہی ہے چائنا کے ساتھ, اور چوتھی چل رہی ہے روس کے ساتھ. امریکہ از اوور, اور افریقہ نکل گیا ہے, اور ان کے اپنا ہوئے. تو امریکہ نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ دانش مندی بھی ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ ہم اندر کے معاملات سیٹل کریں, اور جس کا مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کریں. کیا بات ہے, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی وہ آپ قبول